ذی کفا والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسریسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکو تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربے مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگے عالم میں ان کے عروج کی داستان بس زبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ وہی اسلام کا نام لے وہ آج پیدا پہ شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستہ کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچیے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبی اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیے ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر سے تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسریسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔